دوستو اس وقت دنیا میں تقریباً سانپوں کی 3400 اقسام موجود ہیں، لیکن کیا آپ دنیا کے سب سے بڑے سانپ کا نام بتا سکتے ہیں؟ چلے میں آپ کو ایک ہنٹ بھی دے دیتا ہوں، یہ ہالی ووڈ کی ایک ہارر مووی کا نام ہے۔ شاید آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، ایناکونڈا۔ اگر ہم اس کا مقابلہ دنیا کے سب سے بڑے مگرمچھ کے ساتھ کریں تو یقیناً آپ کو ایک نئی فلم کے لیے اسکرپٹ ضرور مل جائے گی، لیکن میں آج جس کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ دونوں تو اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہیں، یہ تو بالکل اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ٹائٹانوبوا اور کروناسارس یہ دونوں کسی دور میں اس زمین پر رہا کرتے تھے، اور یہ دونوں جاندار اپنے دور میں ہر زمینی اور سمندری مخلوق کے لیے خطرہ تھے۔ لیکن دوستو کیا ہوتا اگر یہ جاندار آج بھی زندہ ہوتے؟ کیا ہم انسان ان کے رہتے سروائیو کر سکتے تھے، یا پھر یہ ہمیں بھی ختم کر دیتے؟ ٹائٹانوبوا اور کروناسارس یہ دونوں ایسے قدیم مانسٹرز تھے جنہوں نے اپنے ارد گرد رہنے والی ہر ایک چیز کو، ہر ایک زندگی کو دہشت میں ڈال رکھا تھا۔ دوستو ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ مائی کیوریس فرینڈز، سب سے پہلے ٹائٹانوبوا سے شروع کریں گے۔ یہ قدیم سانپ آج سے تقریباً 58 ملین سال پہلے اس زمین پر رینگتا تھا، اور سائنسدانوں کے مطابق یہ تقریباً 10 ملین سال تک اس زمین پر موجود تھا، اور اس دور میں یہ سب سے خطرناک اور بڑا شکاری جاندار تھا۔ اس خطرناک شکاری جانور کی لمبائی تقریباً 43 فٹ ہوتی تھی، اور اس کا وزن بھی تقریباً 1 ٹن کے قریب ہوتا تھا۔ دوستو کیا آپ ایک ایسے سانپ کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں جس کا وزن 1 ٹن کے قریب ہو اور لمبائی تقریباً 43 فٹ ہو؟ میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر آپ ان دونوں شکاری جانوروں کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا سانپ وہ 58 ملین سال پہلے والا ٹائٹانوبوا ہے، جبکہ دوسرا آج کے دور کا سانپ ہے۔ اس وقت اس دنیا کے سب سے بڑے سانپ کا سائز اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ رینگنے والا خطرناک سانپ تقریباً 3 فٹ تک چوڑا ہوتا تھا، اور یہ آسانی سے ایک جوان ہپو کو نگل سکتا تھا۔ لیکن دوستو ہپوز کی خوش قسمتی دیکھیں کہ یہ اس دور میں موجود ہی نہیں تھے۔ مائی کیوریس فرینڈ، ٹائٹانوبوا جو تھا یہ زیادہ تر مچھلی وغیرہ شوق سے کھاتا تھا، اور یہ عموماً دریاؤں اور تاریک قسم کے دلدلوں میں رہا کرتا تھا۔ یہ مچھلیوں کے علاوہ مگرمچھ کا بھی شکار کرتا تھا، اور یہ اس دور کا ایک انتہائی خطرناک اور نفیس قسم کا قاتل تھا جو اپنے پیچھے کسی قسم کا ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ دیو ہیکل جاندار اپنے جس شکار پر بھی حملہ کرتا تھا اس کا گلا گھونٹ کر یہ اپنے محفوظ منہ میں ڈال لیا کرتا تھا، اور یہ اسے انتہائی آسانی سے نگل جاتا تھا۔ لیکن یہ جس شکار کو بھی نگلتا تھا اسے بہت زیادہ کمپریشن فورس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور سانپ کے معدے میں وہ فورس اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ شکار جو اس کے معدے میں ہوتا تھا اسے بروکلن پل کے وزن سے بھی 1.5 گنا زیادہ فورس برداشت کرنی پڑتی تھی، اور یہ پھر کافی دیر تک اسے انتہائی آسانی سے ہضم کرتا رہتا تھا۔ دوستو اب ذرا کروناسارس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ٹائٹانوبوا کے مقابلے میں تو واقعی سائز میں چھوٹے تھے، لیکن آج کے جانداروں سے یہ پھر بھی بہت بڑے تھے۔ ان کا سائز تقریباً 10 میٹر سے زیادہ ہوتا تھا، اور ان کا وزن تقریباً 12 ٹن تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ ان کا منہ بڑا ہوتا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بہت سے دانتوں سے بھرا ہوتا تھا، اور یہ انتہائی خطرناک قسم کے شکاری تھے۔ اس کی ظاہری شکل تو آج کے مگرمچھ کی طرح کی تھی، لیکن یہ اس سے سائز میں بہت بڑا ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ ان کی کاٹنے کی پاور یعنی بائٹنگ فورس بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ دوستو کروناسارس ایک بہت ہی ماہر قسم کا تیراک تھا، اور یہ اپنے شکار پر گہرائی سے حملہ کیا کرتا تھا۔ اس جاندار کی انتہائی طاقتور ربس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی 4 ٹانگیں بھی ہوتی تھی جس سے یہ پانی میں تیرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی بھاگ سکتے تھے، اور یہ اپنے شکار کو کبھی بھی بچ نکلنے کا موقع نہیں دیا کرتے تھے۔ مائی کیوریس فرینڈز، ٹائٹانوبوا اور کروناسارس کا کبھی بھی ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ یہ دونوں قسم کے جاندار اس زمین پر مختلف ادوار میں رہتے تھے، اور یہ کبھی ایک ماحول میں بھی نہیں رہے، اور ان دونوں کی پسند بھی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ کروناسارس جنوبی ٹھنڈے پانیوں کے سمندروں میں پائے جاتے تھے، جبکہ ٹائٹانوبوا کو گرم مرطوب علاقے پسند تھے۔ لیکن اس فرق نے بھی ان دونوں شکاریوں کو علاقے میں خوف اور دہشت پھیلانے سے نہیں روکا۔ دوستو اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ دونوں بلائیں ختم نہیں ہوئی اور آج بھی موجود ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ ہمارے بیچ امن سے رہ سکیں؟ لیکن ایک بڑا سوال ہی یہ ہے کہ انہیں امن سے رہنا سکھائے گا کون؟ اگر ٹائٹانوبوا آج بھی زندہ ہوتے تو یہ ضرور خط استوا کے قریب کے علاقوں میں رہنا پسند کرتے۔ مثال کے طور پر کولمبیا اور اس کے پڑوسی ممالک جیسا کہ وینزویلا، برازیل، ایکواڈور، پیرو یا پھر پاناما وغیرہ، یہ ایسے علاقے ہیں جو ٹائٹانوبوا کے فیورٹ ہو سکتے تھے۔
اور اگر ایسے سانپ آج زندہ ہوں تو پھر یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھروں کے گرد ایک ایسی بار لگائیں اور 24/7 اس میں ہائی وولٹیج ہوں۔ اس کے علاوہ مزید سیفٹی کے لیے انہیں اپنے بیڈ کے نیچے ایک بڑی گن بھی رکھنی ہوگی۔ صرف یہی ایک صورت ہے کہ گنجان آباد شہروں میں اس سانپ سے بچا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے ان شہروں میں اس طرح کے بڑے سانپ کو زندہ رہنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ زیر زمین پائپوں وغیرہ میں جا کر چھپ جائیں تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رینگنے والے جاندار اپنی جگہ کی بہت قدر کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے بڑے سانپ کو جب بھوک لگے گی تو کیا یہ چوہوں کی طرح چھپ چھپ کر شکار کریں گے؟ ہارر موویز میں تو دکھایا جاتا ہے ایناکونڈا سانپ انسانوں پر بھی حملہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ایناکونڈا بہت کم ہی کسی انسان پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر شاید ایسا ہی ہو جائے کہ ٹائٹانوبوا کی بھی انسانوں میں دلچسپی کم ہی ہو۔ لیکن لالچی اور حریص انسان تو اپنے فائدے کے لیے اس سانپ میں ضرور دلچسپی لیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی چڑیا گھر یہ چاہے گا کہ اس کے پاس اس قسم کا ایک سانپ تو کم سے کم ہو، اور پھر جو کوئی ان کو پکڑے گا وہ تو فوراً ہی ہیرو بن جائے گا۔ اور ہاں، فیم تو اسے ملنی چاہیے، کیونکہ اس سانپ کو قابو کرنا کوئی اتنا آسان کام بھی تو نہیں ہے۔ اور جہاں تک آج کے دور میں اس جاندار کی خوراک کی بات ہے تو اسے کھانے کو بہت کچھ ملے گا، مثلاً مگرمچھ، کچھوے، دریائی ڈالفن اور اس قسم کی دوسری مچھلیاں ہر حساب سے اس بڑے جاندار کے لیے موزوں ہوں گی۔ اور پھر زمین پر رہنے والے جانداروں کی زندگی بھی تو خطرے میں ہوگی۔ برازیلین آٹر، جیگوار اور اس طرح کے دوسرے بہت سے جاندار اس کی خوراک ہوں گے اور ان کی زندگی مکمل خطرے میں ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فوڈ چین ڈسٹرب ہو کر ٹوٹ جائے گی۔ ان میں سے بہت سے جاندار ایسے ہوں گے جو اس سانپ کی وجہ سے اپنا علاقہ ہی چھوڑ دیں گے، اور امیزون کا جنگل بہت جلدی جانوروں سے خالی ہو جائے گا، اور اس کی یہی ایک وجہ وہ ایک سانپ ہوگا۔ ہاں، کیڑے مکوڑے اور فنگس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آہستہ آہستہ اس علاقے میں سارا سبزہ ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، اور اگر اب آپ کرونا سورس کی بات کریں تو اسے آج کل کا دور بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، کیونکہ زمانے قدیم میں تو کچھوے بھی آج کل کے ڈائننگ ٹیبل کے برابر ہوتے تھے۔ یہ جب ایک کھا لیتے تھے تو پورا دن ان کا پیٹ بھرا رہتا تھا، اور اس طرح کی بلا کے لیے تو آج کل کے 1 درجن بھی کافی نہیں ہے۔ لیکن یہ آج کے زمانے میں شاید کچھووں کو چھوڑ کر ویل مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ یہ ویل مچھلی کو ایک بار میں تو پورا کبھی بھی نہیں کھا سکے گا، لیکن یہ شاید اس کے 1 ہفتے بھر کا راشن ضرور ہوگا۔ اور اتنے بڑے جسم کو تو واقعی میں ٹنوں کے حساب سے ہی خوراک کی ضرورت ہوگی، جو صرف ویل مچھلی کھا کے ہی پورا ہو سکتی ہے۔ دوستو، سمندر میں مچھلیوں کی کمی ہو جانے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پانی کے اندر اتنے بڑے خطرے کی وجہ سے ماہی گیری کا پیشہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہیں کشتیوں میں نہیں بلکہ بحری جہازوں میں سفر کرنا پڑے گا۔ اور پھر ویل مچھلی کے ناپید ہونے کی وجہ سے موسمی تباہی شروع ہو جائے گی۔ ہوا سے ہزاروں ٹن کاربن نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پانی کے اندر کی گہرائیوں میں روزانہ زندگی کی جنگ ہوگی۔ ان بلاؤں کے سائز کو دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا کوئی ان سے جیت سکے گا؟ ان خطرناک جانداروں کی وجہ سے لوگوں کو سمندروں، دریاؤں اور جنگلوں کے سفر کو تو بالکل ہی بھولنا پڑے گا، اور ہر وہ جگہ جہاں ان کے ہونے کے امکانات ہوں گے اسے سرخ رنگ سے نشان زد کیا جائے گا، اسے ریڈ زون قرار دے دیا جائے گا، اور پھر جو کوئی بھی ان کے علاقے کے قریب جانے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی موت کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ اور ہاں دوستو، ٹائٹانوبوا کی جلد سب سے زیادہ قیمتی ہوگی، اور اسی طرح کرونا سورس کے دانتوں کی قیمت کی تو بات ہی نہ کریں۔ ان کی قیمت گینڈے کے سنگوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ آج بھی یہ دنیا کے سب سے زیادہ مہنگے ترین مواد میں سے ہیں۔ ان کی قیمت تقریباً $65,000 فی کلوگرام ہے، سونے سے بھی زیادہ مہنگا۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس زمین پر کچھ خاص قسم کے جانوروں کی واپسی کا خطرہ ہے؟ میں بالکل بھی مذاق نہیں کر رہا۔ اگر میں ٹائٹانوبوا کی ہی بات کر لوں تو یہ تقریباً 32 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت پر رہتا تھا، جو تقریباً 90 ڈگری فارنہائٹ کے برابر بنتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلوبل وارمنگ کے بڑھنے کی وجہ سے اس طرح کا درجہ حرارت آنے والے دنوں میں ایک حقیقت بن سکتا ہے۔ لیکن دوستو، اب بھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس میں لاکھوں سال لگیں گے۔ مائی کیوریس فرینڈز، کیا آپ ان قدیم جانداروں کو آج اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا شکریہ۔ اور ہاں، یہ بھی بتائیں کہ اگر آج یہ زندہ ہوتے تو اور کیا کیا ہو سکتا تھا۔